بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس فکر میں تھے کہ ابو عبیدہ کے ہر اول کا سپہ سالار کس کو بنایا جائے۔ اتنے میں سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابو جہل اور حارث بن ہشام بھی آ پہنچے۔ اب یہ حضرات اسلحے سے مسلح تھے اور اس بات کے خواہش مند تھے کہ خلیفہ اعظم فوج کا جھنڈا ہمارے سپرد کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی خواہشات کا اندازہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس کام میں یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ حارث بن ہشام نے جب یہ سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے ابو حفص، اسلام سے پہلے آپ ہمارے لیے تیغ بران تھے، اب جب کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت کر دی تب بھی آپ قربا کا، قرابت داروں کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ باری تعالیٰ نے صلہ رحمی اور قرابت کے حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اس بارے میں ان لوگوں کو مقدم سمجھتا ہوں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی تھی، جنہوں نے پہلے اسلام لائے تھے۔ سہیل بن عمر کہنے لگے کہ اگر آپ سابقوں کو ہی مقدم سمجھتے ہیں تو واللہ عالم ہم اس سے سرم و تجاوز نہیں کرتے اور آپ کی نافرمانی کسی بھی حالت میں نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایام جاہلیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لڑائی کے اندر جتنا خرچ کیا تھا اس وقت ہم اس سے دوگنا خرچ کریں گے، اور جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر العیاذ باللہ نکل آئے تھے اور ٹھہرے رہے، اب دشمنان خدا کے مقابلے میں ہم اس سے بھی زیادہ ٹھہریں گے اور ٹھیک ٹھاک کر کے لڑیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ لوگوں، میں تمہیں خدا کے سامنے گواہ کرتا ہوں، میں خداوند تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو قید اور جان کو اس کے سپرد کر چکا ہوں۔ میں، میرے ساتھی، اولاد اور میرا مال، ہم سب اس کے راستے میں وقف ہیں، ہم کبھی جہاد سے نہیں پھریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ولولہ اور قوت ایمانی دیکھ کر یہ دعا فرمائی، الہ العالمین، آپ ان کی امیدوں سے انہیں زیادہ مرتبہ پر پہنچا دیجئے اور ان کے اعمال سے بہتر ان کو جزا دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے عمر بن عاص بن وائل السہی کو بلا کر علم، جھنڈا ان کے سپرد فرمایا اور کہا کہ میں مکہ معظمہ، ثقیف، طائف، حوازن، بنی کلاب اور حضرموت کی فوجوں پر تمہیں امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم فلسطین پہنچ کر ابو عبیدہ کو لکھو کہ اگر تمہیں کمک کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں، تم کوئی کام ابو عبیدہ کے مشورے کے بغیر نہ کرنا۔ اب تم رخصت ہو جاؤ، خداوند تعالی جل مجدہ تمہارے اور ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے۔ عمر بن عاص فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ دشمنوں پر میری سختی اور جہاد میں میرے صبر سے خوب واقف تو ہیں، اگر آپ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے ابو عبیدہ پر امیر مقرر کر دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو کچھ میرا مرتبہ تھا اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، اور مجھے خداوند تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ وہ میرے ہاتھ پر فتح دیں گے اور دشمنان دین کو ہلاک کر دیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، مگر میری یہ خوشی نہیں کہ تم ابو عبیدہ پر حاکم ہو کر جاؤ۔ میرے نزدیک ابو عبیدہ کا مرتبہ تم سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ اسلام لانے میں انہوں نے تم سے پہل کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے تھے، ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں۔ عمر بن عاص کہنے لگے کہ اگر میں ان کا افسر بنایا جاؤں تو ان سے ان کی تحقیر یا تذلیل تو نہیں ہوتی، نہ ان کے مرتبے میں کوئی فرق آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، افسوس ہے عمر، تو دنیا کا شرف اور مرتبہ چاہتا ہے، خدا سے ڈرو، تقوی اختیار کر اور آخرت کا شرف چاہو، خداوند تعالیٰ کی طرف لو لگاؤ۔ عمر بن عاص کہنے لگے، واقعی بات تو ٹھیک ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ غرض عمر بن عاص نے فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔
فوج آپ کے زیر کمان تھی۔ مکہ معظمہ کے باشندوں کا دستہ آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے بنو کلاب، اصناحی، حوازن اور ثقیف کے الگ ترتیب رسالے تھے۔ مہاجرین اور انصار کا لشکر اس لیے ٹھہر گیا تھا کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں جانے والے تھے۔ عمر بن عاص نے اپنے لشکر کے ہر اول کا سردار سعید بن خالد کو مقرر کیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کے لشکر میں بھی میں موجود تھا۔ روانگی کے وقت جو نصیحتیں اور فرامین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے تھے، میں نے بھی ان کو خوب سنا تھا۔ آپ نے وہ کیا نصیحتیں کی تھیں، آپ بھی سنیں۔ خداوند تعالیٰ سے ظاہر اور باطن میں ڈرتے رہنا، خلوت میں اللہ سے شرم کرنا، کیونکہ وہ تمہارے اعمال ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تم یہ خود جانتے ہو کہ میں نے تمہیں تم سے بہتر اور بزرگ و باعزت لوگوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ آخرت کے لیے کام کرو، اپنے اعمال سے اپنے مولا یعنی باری تعالیٰ کو خوش رکھو، اپنے ساتھیوں پر باپ جیسی شفقت کرو، چلنے میں جلدی اور بھاگ دوڑ مت کرو، ساتھیوں کی خیر گیراں رہو، ان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ضعیف و ناتواں بھی ہیں، اور تم کو دور کا سفر درپیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے ناصر ہیں، اس کو تمام ادیان پر قوت دیں گے، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار معلوم ہو۔ جس وقت تم اپنے اس لشکر کو لے کر چلو تو جس راستے سے یزید بن ابی سفیان، ربیعہ بن عامر اور شجیر بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہم گئے تھے، اس راستے کو مت جاؤ بلکہ ایلا کے راستے سے جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی فلسطین پہنچ جاؤ گے۔ وہاں پہنچ کر مخبر اور جاسوس مقرر کر کے ابو عبیدہ کے تمام حالات معلوم کرتے رہنا۔ اگر وہ اپنے دشمنوں پر ظرف یاب اور فتح مند ہوں تو تم فلسطین میں ہی دشمنوں سے لڑنا، اور اگر انہیں تمہاری امداد اور کمک کی ضرورت ہو تو ان کی کمک کے واسطے یکے بعد دیگرے سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن حشام اور سعید بن خالد کے زیر کمان لشکر روانہ کرتے رہنا۔ اور جس کام پر میں تمہیں مقرر کرتا ہوں اس میں کسی طرح کی سستی اور تغافل نہ کرنا، کاہلی سے جس قدر ممکن ہو بچتے رہنا۔ دشمن کی زیادہ فوج دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ ہمیں ابو بکر بن قحافہ نے دشمن کے ایسے نرغے میں پھنسا دیا اور اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں بھیج دیا جس سے لڑنا ہماری قوت سے باہر ہے۔ کیونکہ عمر تم بہت جگہ دیکھ چکے ہو کہ بسا اوقات ہم باوجود قلت تعداد کے مشرکین کی بے شمار فوجوں سے لڑ پڑے تھے۔ واقعہ جنگ خیبر بھی تمہیں یاد ہوگا اور مسلمانوں کی فتح بھی آنکھوں کے سامنے پھرتی ہوگی۔ اے عمر، مہاجرین اور انصار اہل بدر تمہاری معیت میں ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کے حقوق کو پہچاننا، ان پر اپنی حکومت کے گھمنڈ سے کس طرح کی تعدی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، نہ اپنے دل میں کسی طرح کا تکبر کرنا کہ مجھے ابو بکر نے چونکہ ان پر حاکم مقرر کر دیا ہے لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں۔ نفس کے فریبوں سے بچنا، اپنے آپ کو مثل ان کے ایک سپاہی سمجھنا۔ جس وقت کوئی کام درپیش ہو تو ان سے مشورہ کیا کرنا۔ نماز سب سے بڑی چیز ہے، اس کا خاص انتظام رکھنا۔ جس وقت نماز کا وقت ہو تو فوراً اذان کہلانا، کوئی نماز بغیر اذان کے نہ پڑھنا۔ جس وقت تمام لشکر اذان کو سن چکے تو آ کر نماز پڑھنا۔ لشکر میں سے جو حضرات تمہارے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے تو بہت افضل ہوگا، اور جو شخص اپنی قیام گاہ پر خیمے میں ہی پڑھ لے گا اس کو بھی نماز کا پورا ثواب ہوگا۔ ایلچیوں کی بات خود سننا، دوسرے پر نہ ٹالنا، دشمن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اپنے ساتھی کو قرآن شریف کی تلاوت کی تاکید کرتے رہنا، محافظ اور نگہبان باری باری سے مقرر کرنا، پھر تم ہمیشہ ان پر محافظ رہنا۔ رات کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا، جب کسی کو کوئی سزا دو تو زیادہ سختی نہ کرنا، اتنی مہلت اور ڈھیل بھی نہ دینا کہ خود تجھ پر ہی دلیر اور شیر ہو جائیں۔ جب تک ممکن ہو کسی کے درے نہ لگانا، کیونکہ خوف ہے کہ وہ بھاگ کر دشمن سے جا ملے اور تمہارے مقابلے پر اس کو کمک پہنچا دے۔ کسی شخص کے راز کی پردہ داری نہ کرنا اور محض ظاہری باتوں پر اکتفا نہ کرنا، اپنے کام میں کوشش کرنا۔ دشمن سے مقابلے کے وقت خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرنا، بات میں ہمیشہ وصیت کو مقدم رکھنا۔ ساتھیوں کو اس بات کی تاکید رکھنا کہ وہ کسی کام میں غلو اور زیادتی نہ کریں، اور اگر کریں تو انہیں اس کی سزا دینا۔ جس وقت اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرو تو مختصر نصیحت کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا تاکہ تمہاری رعایا کی اصلاح رہے۔ رعیت کی بنسبت بادشاہ اپنے فعل و عمل میں باری تعالیٰ سے زیادہ مقرب ہوتا ہے۔
میں نے تمہیں تمہارے اہل عرب ساتھیوں پر حاکم مقرر کیا ہے، لہٰذا ہر ایک قبیلہ اور ہر گروہ کی قدر و منزلت پہچاننا، مہربان باپ کی طرح ان سے سلوک کرنا، کوچ کے وقت تمام لشکر کی خبر رکھنا، کچھ لشکر ہر اول کے طور پر مقرر کر کے آگے آگے رکھنا، جن پر زیادہ اعتماد ہو ان کو اپنے پیچھے حفاظت کے لیے رکھنا، جس وقت دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرنا، استقلال رکھنا، پیچھے نہ ہٹنا، تاکہ تمہاری بزدلی اور ضعف اور عاجزی نہ ظاہر ہو۔ قرآن شریف کے پڑھنے کی ساتھی کو تاکید رکھنا، بالالتزام پڑھیں۔ زمانہ جاہلیت وغیرہ کے اذکار سے ساتھیوں کو روکنا، کیونکہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت سے اعراض کرنا، حتیٰ کہ تم ان لوگوں سے جو تم پہلے حالت کرسنگی میں انتقال کر چکے ہو جا ملو، جن کی مدح اور تعریف قرآن شریف میں موجود ہے، ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں میں نیک کام ڈال دیے، اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ بس اب خداوند تعالیٰ کی برکت اور مدد کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ تمہیں خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کافروں سے لڑو۔ جو خداوند تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اس کی باری تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔